فوری طور پر وہ سب لوگ چینج ہوں گے۔ تھرڈلی، انٹیریئر منسٹری میں ایف آئی اے بہت زبردست، یار کیا کرے گا، بہت سب سے اہم ہے، بیک بون ہے اس کا، اور اس ملک کے آدھے مسئلے، آدھے نہ صحیح تو 20-25% حل ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح لوگوں کے گرد شکنجا کھینچیں، صحیح کیس تیار کریں، اور ہماری انویسٹیگیشن اور ہماری پریپریشن اتنی ہائی پروفائل ہو کہ ہم عدالتوں سے جا کر بھی اپنے کیس کی منظوری کروا سکیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ سے رابطہ رہے گا، کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ سائبر کرائم کی صورتحال بھی بہت بری ہے، اور میں I agree with you. Let me see next time. I'll go to cyber wing first. پہلے تو میں اسلام آباد کے سائبر ونگ کو دیکھوں نا، وہاں بھی بہت ساری شکایتیں ہیں، اور بلیو آئیڈ لوگوں کو ایک ہی پوسٹ پہ اپنی سروس نہیں گزار سکتے۔ I'll see and check، میرے نوٹس میں آپ نے لایا، شکریہ آپ کا۔ جی ہے دیکھیں، ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے، اور آج میں ابھی سی ایم صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں۔ ابھی میں نے سی ایم پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے، حالانکہ پی ایم صاحب کی 3:45 بجے میٹنگ کال کی ہوئی تھی، لیکن سی ایم صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے۔ لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ سمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا۔ سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی گلہ شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلہ شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کی ان کی خواہش ہے۔ اللہ کرے مبارک ہو، اللہ کرے صلح ہو گئی ہے، ہمارے سے بھی صلح کریں، کیا ہے میرا مطلب ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، منتخب حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ دیکھیں، اب زبیر صاحب نے یہ کہا، سن آف جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا، اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں۔ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ نواز شریف بہت جلد عوام میں ہوں گے، کیا واقعی نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں؟ بزدل لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، دنیا میں تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ای سی ایل میں ڈالا، ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے، ایک ہی دن کیس کیا، ایک ہی دن ریٹ لگائی، ایک ہی دن اعتراض لگا، اسی دن اعتراض ختم ہوا، اسی دن ضمانت ہوئی، اسی دن ٹکٹ ہوا، سحری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے 15 دن ترینہ کرنے کے لیے قطر میں۔ میرا بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے، اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے میں پریفر کروں گا، میں اللہ کے پاک گھر سے آیا ہوں، اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے۔ 27 میں میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا، میں اڈیالہ جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے۔ یہ ریکارڈ رکھ لیں، یہ بگوڑے ہیں۔ آپ کے 2 سوال ہو گئے، اور کسی کا؟ کمیشن میں سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز تک بھی ہوئی ہے، حمزہ شہباز جو ہے مطلوبہ ابھی تک جو ہے بریل بھی نہیں کروائی، تو ان کو ایف آئی اے کب گرفتار کرے گا؟ دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں، میں جس کیس کو دیکھ رہا ہوں ای سی ایل میں 5 لوگ ان کے مفرور ہیں، گھر کے لوگ مفرور ہیں، 14 ان کے ملزم ہیں،
14 मुलज़मों में से 4 उन पे सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। असल खबर आपको देना चाहता हूँ कि हुदैबिया 2 या 3 हफ्ते में दायर कर देंगे इनके खिलाफ, क्योंकि आप ये ना कहें कि मैं आपकी प्रेस हुदैबिया 3 2 to 3 weeks will be। मैंने ऑलरेडी इनको कहा, मेरा आपसे वादा कि महीने में 1 दफ़ा आया करूँगा। अभी तो मेरे पास शहबाज का केस ECL में आया, 15 दिन के अंदर वो अपील हमें कर सकते हैं। मरियम खुद कहती हैं कि मुझे बोर्डिंग कार्ड भी दें, मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर कहने की इस पे तो ऐसी खाम खा आप उसको अहमियत दे रहे हैं। जी अवान से हाँ। ये इस्लामी से ज्यादा इंसानियत का वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि साइबर विंग से लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत है। साइबर क्राइम की सूरत हाल बहुत बुरी हो चुकी है। साइबर विंग को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महकमे में अफसरान को रद्दबदल किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग मनपसंद पोस्ट पर उम्र गुजार दें। देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है वो इमरान खान को वोट देगा बजट में। और सुना मैंने कि 24 को निसार हल्फ उठा रहा है, और जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे, वो बजट में वोट देंगे। गिले शिकवे होते हैं, मैं अभी CM से मिलकर आया हूँ, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। कालेदम तंजीम TLP के साथ दोबारा मुज़ाकरा कोई हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि 7 ईस्वी और जो हमारे 600 के करीब अफराद हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, शनाख्त परेड नहीं हुई, तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है सियासत? देखें, TLP को कैबिनेट में मेरा ख्याल है 25 तारीख को वो जो कमेटी बनी है TLP के बारे में, जिनको जो कालदम करार दिया हमने, उसकी कमेटी मंजूर हो जाएगी कैबिनेट से। अब तो हर चीज़ कैबिनेट से मंजूर होनी पड़ती है। उसके बाद कानून के तहत उनके पास 1 महीना है, वो ख़ुद भी अपीयर होना चाहें, वो हमारे पास इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपीयर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब वो कि वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो 15 दिन के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री को ECL के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, और वो ख़ुद भी अपीयर होना चाहें तो वो हो सकते हैं। ये अल्लाह के काम है। मेरे साथ तो उनका, मैं देखें, ये शहजाद अकबर को और आज़म खान को खाम खा मुलव्वस कर रहे हैं आके मीडिया में। देखें, ये PM की चॉइस है। मेरे साथ तो ये क्या कहते हैं इसको, अकाउंटेबिलिटी को वो देख रहा है। मेरे लिए तो आसानी है कि एक बंदा एक्सपर्ट है वो उसको देख रहा है। मैं देखें, मैं आपको अपनी 2 दफ़ा कह चुका हूँ, अब अगर कभी मीडिया मुझसे सवाल करेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं अकाउंटेबिलिटी को नहीं देख रहा, FIA को देख रहा हूँ, इमिग्रेशन को देख रहा हूँ। इसका अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर जो है वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर है। मेरा कोई मसला नहीं है उसके साथ। जिनका मसला है वो मीडिया में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने इतराफ़ कर रहा हूँ कि भाई अकाउंटेबिलिटी को शहजाद अकबर देख रहे हैं। मैंने FIA की टीम को अभी जब इन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना चाहा, मैंने उनको कहा कि मुझे उस चीज़ का जवाब दो जो मुझसे मुंसलिक है। जो मुझसे मुंसलिक नहीं है मेरा इंटरेस्ट नहीं। वहाँ साहब आज बड़े सवाल कर रहे हो जी। मैं समझता हूँ अली ज़फ़र को अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। दोनों पार्टियाँ मुत्तफ़िक़ हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अली ज़फ़र जो कहेगा, अभी इतने दिन हो गए, अली ज़फ़र के बाप से मेरे तल्लक थे एज ए स्टूडेंट लीडर व्हेन ही वाज ए लॉ मिनिस्टर। ज़फ़र साहब जो हैं जिंदा, अल्लाह उनको सेहत दे। और अली ज़फ़र को आजकल में रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि या इधर हो या इधर हो। इतनी देर उन्होंने, देखें, अली ज़फ़र पे जहांगीर के लोग भी ट्रस्ट, देखें, मेरी जहांगीर से कभी बात नहीं हुई इलेक्शनों के बाद, ना कोई राब्ता है।
لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں, جان چھڑائیں. آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تبصرہ چل رہا ہے. لاسٹ 5 کوسچن, کیونکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا آپ کی فرمائش پہ. میں نے دو دیکھیں, میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹی ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. خوش ہو گئے, اب تسلی ہو گئی. باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے, اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم کہاں گئی؟ پی ڈی ایم آپ یاد کریں نا, میرے پاس جگہ نہیں تھی, ورنہ میں ریلوے کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے ہدایت کیا اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں 90 میں, ہمارے پاس دفتر بہت ہیں لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی, ریلوے میں تھی. سو اب آپ بتائیں کہاں ہے پی ڈی ایم؟ ٹینٹا فش ہے. آئیں نا جی. آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے جی ان کا, تو بس ہم نے پڑھنا ہے. آئیں, کیا اب ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم؟ اور مجھے سب سے زیادہ ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. 2 کوسچن then 3 more finish. دیکھیں, وزیر اعظم کو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں, میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے. کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں, میں اس کے ساتھ ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک, اب پھر آپ کہیں گے کہ میں کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں جی, معذرت کے ساتھ. میں اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں. میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھلنا, جس میں اس کی بڑی وجہ شامل ہے, بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے, نتیجے اللہ کے پاس ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں, لوٹ مار, بدماشیاں اور کرپشن, ڈسانسٹی اور سلگشنس اور ڈرٹینس کی ہوئی تھی, اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مافیاز ہیں, اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. 3rd کوسچن. اچھا جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ ہے, اسی لیے میں نے اس کو, یہ بھی میری پارٹی. ٹھیک ہوگا, میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ترین جو ہے وہ سمجھدار ہے, اس ملک کو بحران میں نہیں ڈالنا. دیکھیں کیا ہو گیا, انڈیا تباہ و برباد ہو گیا, جمنا سے لاشیں نکل رہی ہیں, قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو گئے ہیں, مسجد مندر اور گردواروں میں ہاسپٹل بن گئے. ایک ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے, اس کو بڑھنے دیں. 1.5 سال 2 سال الیکشن کو رہ گئے ہیں جی. 4تھے سال کے بعد 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ہمارے پاس کام کرنے کا 1 ہی سال ہے. 5ویں سال آپ دیکھیں 3-3 4-4 لاکھ کے ہمارے ووٹر ہیں, 4,80,000 85,000 کا ووٹ ہے. کسی کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں میرا چاچو مریا سی, تسی نہیں آئے, ہوں ووٹ منگن آ گئے ہو, 3 انگلیاں ملاندے سو تسی. سو ووٹ مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یس, اللہ کے حکم سے وزیر اعظم کو کوئی دعا ہے. وزیر اعظم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو اللہ کے حکم سے, اور میں پہلے کہہ چکا ہوں میں وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ اس کرائسس سے وہ نکلے گا. لاسٹ اچھا 3 کوسچن, شاید بڑے ہو گئے. میرا نہیں خیال کوئی وزراء ہٹ رہا ہے, کوئی نکالا جا رہا ہے. یہ آپ مجھ سے میری منسٹری کا تو کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. آپ ہنس رہے ہو سارے. لاسٹ 3 منٹس آئے ہیں آپ. اب بھی جو ہے ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے, آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, کہ عمران خان نے بھی کہا کہ علی ٹھیک, بھی شام کو کہہ رہے تھے علی ظفر ٹھیک ہے, تو کٹی کٹا مکاؤ, ختم کرو. دونوں علی ظفر پہ متفق ہیں, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ایف آئی اے کدھر رہ جاتی ہے؟ علی ظفر کی جو رپورٹ آئی ہے, پی ایم نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. جہانگیر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کل یہ نہ سمجھا جائے, میں انصاف اور حق کی آواز. لاسٹ 2 کوسچن.
اب چھوڑیں اگلی دفعہ FIR، سارا تو آپ نے ٹائم ضائع کر، میں نے کر دیا، اوپنلی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بہتری کی طرف کریں گے. میں جا کے اسلام آباد اس پہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مہنگائی پہ، اور میں نے شوکت ترین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، شیخ حفیظ بھی میرے دوست ہے، یہ نہیں کہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو میں کہوں، میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے بھری کیبنٹ میں کہ سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ دار طبقے کا ہے، جو تنخواہ لیتا ہے، مہنگائی ہے، اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، اور 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہیں اور کچھ نہیں، تو FIA سے آدھی کر دی جائیں تو مسئلے حل ہو جائے. بس یار اب بہت ہو گیا ٹائم. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ